بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ نے تھمنیل پڑھ کر حساب لگا لیا ہوگا کہ کون سے موضوع پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ ہماری گفتگو آج کون سے موضوع پر رہے گی، کون سے ٹاپک پر رہے گی، یہ آپ نے تھمنیل پڑھ کر حساب لگا لیا ہوگا۔ میرے عزیزو، تو آئیے ہم بات کرنے والے ہیں آج کنڈوم کے استعمال کے بارے میں اور عزل کرنے کے بارے میں۔ دیکھیے، اسلام میں کنڈوم کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے، جس کو کنڈوم بولتے ہیں، نرود بھی بولتے ہیں، اور دیہاتی عام زبان میں اس کو پھکنا بھی بولتے ہیں، اور وہ ایک انتظام ہوتا ہے بچہ نہ ٹھہرانے کا۔ اس وجہ سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کے شکم میں حمل نہ ٹھہرے، بچے کی پیدائش نہ ہو، بچہ ابھی نہ ٹھہرے، دوسرا بچہ ابھی ہمارا چھوٹا ہے۔ تو دیکھیے، اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اس کی کچھ صورتیں جائز والی ہیں اور کچھ صورتیں ناجائز والی ہیں۔ تو یہ دو طریقے کا استعمال ہے، جائز اور ناجائز۔ پہلے میں یہ سمجھا دوں آپ کو کہ کنڈوم تو آپ جانی گئے، عزل کے بارے میں بتا دوں، کچھ لوگ عزل بھی کرتے ہیں۔ تو کنڈوم اور عزل یعنی عزل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں بھی یہ عمل رائج تھا، جائز تھا، یہ عمل ہوا کرتا تھا۔ اب یہ کیوں کرتے ہیں، کیوں کیا جاتا تھا؟ اگر کوئی انسان ہے، وہ اس کے اندر اس کے آگے یہ پریشانی ہے، یہ دقت ہے کہ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہے، دودھ پی رہا ہے، اس کے ایام رضاعت چل رہے ہیں، بچے کا دودھ پینے کا زمانہ چل رہا ہے، بچہ ابھی 6 ماہ کا ہے یا 1 سال کا ہے، اور میں اگر کنڈوم نہیں لگاتا ہوں یا عزل نہیں کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی دوبارہ حاملہ نہ ہو جائے، دوسرے بچہ پھر نہ ٹھہر جائے، حمل استقرار نہ ہو جائے، ہے نا؟ تو دیکھیے، اس خوف کی وجہ سے وہ کنڈوم کا استعمال کرتے ہیں یا پھر عزل کرتے ہیں۔ تو اگر یہ دقت ان کے آگے ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، دودھ پینے کا زمانہ چل رہا ہے، یا بیوی کمزور ہے، بیوی کو کوئی پریشانی ہے، دقت ہے، صحت کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، تو پھر ایسی صورت میں عزل کرنا اور کنڈوم کا استعمال کرنا جائز ہے شریعت اسلامیہ میں۔ یہ صحابہ اکرام میں بھی یہ عمل ہوا کرتا تھا میرے عزیزوں۔ لیکن کچھ لوگ، اب ہاں یہ بات اور بتا دوں کہ عزل کس کو کہتے ہیں۔ عزل اس کو کہتے ہیں کہ آپ بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں، صحبت کر رہے ہیں، اور صحبت کرتے جا رہے ہیں، آپ کرتے جا رہے ہیں، جب انزال کا وقت آیا، آپ کا منی کے خارج ہونے کا وقت آیا، تو آپ نے بیوی کی شرمگاہ سے اپنی شرمگاہ کو باہر کر لیا اور باہر منی کو خارج کیا، اس کو عزل بولتے ہیں۔ یعنی ہم بستری کرتے کرتے جب انزال کا وقت آئے تو عضو خاص کو باہر نکال کر منی باہر خارج کرنے کو عزل کہتے ہیں۔ تو یہ جائز ہے اس صورت میں جب کہ بچہ آپ کا چھوٹا ہے، یا بیوی آپ کی کمزور ہے، یا پھر کوئی اور پریشانی ہے، حمل ٹھہر جائے گا، پیدائش میں دقت پڑ جائے گی، یا آپریشن ہوا ہے آپ کی بیوی کے، 2 آپریشن ہو چکے ہیں یا 3 آپریشن ہو چکے ہیں، یہ آپریشن والی کوئی دقت ہے، تو ایسی صورت میں عزل کرنا اور کنڈوم لگانا جائز ہے۔ بالکل اس میں کوئی کراہت نہیں، آپ کنڈوم بھی لگا سکتے ہیں اور عزل بھی کر سکتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں یہ بات جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مفلسی اور غریبی کا خوف رکھتے ہوئے کہ میرے بچے 4 ہو گئے یا میرے بچے 3 ہو گئے، اور میں کمزور ہوں، گھر مالی اعتبار سے، بچوں کو کھلاؤں گا کیسے، بچوں کو پلاؤں گا کیسے، بچوں کو پہناؤں گا کیسے، ان کی پرورش کیسی ہوگی، ان کی پڑھائی لکھائی کا خرچہ کیسے ہوگا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو اس خوف کی وجہ سے اگر وہ کنڈوم لگاتا ہے یا پھر عزل کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر یہ حرام ہوگا۔ یعنی آپ کو یہ خوف ہے کہ میں کھلا نہیں سکتا یا ان کی پرورش نہیں کر سکتا، تو دیکھیے اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ 3 چیزیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔
ماں کے شکم میں ہی 3 چیزیں بچے کی لکھ دی جاتی ہیں۔ ایک تو اس کا رزق، کتنا رزق کھائے گا یہ دنیا میں جا کر، اور ایک اس کی زندگی، اور ایک اس کی زندگی ہو گئی، اور ایک تیسری ہو گئی اس کی تقدیر، یہ کیا کون کون سے کاموں کو انجام دینے والا ہے دنیا میں جانے کے بعد۔ تو یہ 3 چیزیں اس کی ماں کے پیٹ میں ہی لکھی جاتی ہیں، اور وہ جب پیدا ہوتا ہے تو ان 3 چیزوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں معزز سامعین، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفلسی اور غریبی اور پریشانی کی وجہ سے بچوں کا قتل نہ کرو، یہ قرآن نے فرمایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا أَوْلَادَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں پارے میں آیت نمبر 30 ہے، اللہ فرماتا ہے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیں گے، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ناہنجار اور ذلیل ہوتے ہیں کہ جب بچہ وہ الٹراساؤنڈ کرواتے بیوی کا تو بچے 2 آ جاتے ہیں یا 1 آ جاتا ہے، پھر اور آپریشن وہ الٹراساؤنڈ کراتے ہیں جبکہ بچے میں جان پڑ جاتی ہے۔ 5 مہینے میں الٹراساؤنڈ کراتے ہیں یا 4 مہینے میں، تو دیکھیے 120 دن میں بچے کے اندر جان پڑ جاتی ہے۔ تو 120 دن کے بعد میں آپ نے الٹراساؤنڈ کرایا اور پھر آپ کا یہ موڈ ہوا کہ لاؤ بچے زیادہ ہیں، ان بچوں کو حمل گروا دو، صفائی کروا دو، تو پھر یہ قتل ہوگا، یہ قتل ہوگا میرے بھائیوں، کیونکہ 120 دن میں بچہ پہلے ہی بن کے تیار ہوتا ہے، اور 120 دن میں بچے کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے، بالکل وہ بن کے مکمل تیار ہو جاتا ہے 120 دن میں، جان بھی اس کے اندر پڑ جاتی ہے۔ تو 4 مہینے کے بعد میں اگر اپنی بیوی کا حمل آپ صاف کرواتے ہیں تو آپ قاتل ہیں، پھر شریعت اسلامیہ میں قاتل ہے، اللہ کے نزدیک بھی قاتل ہے اور رسول کے نزدیک بھی قاتل ہے، آپ پوری انسانیت کے نزدیک قاتل مانے جائیں گے۔ تو اگر یہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بیوی کمزور ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے، یا کوئی اور پریشانی ہے، کوئی پریشانی کی وجہ سے، کوئی عذر شرعی کی وجہ سے آپ بچہ ابھی نہیں لینا چاہتے ہیں، تو آپ اس کا انتظام رکھیے، اور اگر انتظام کرنے کے بعد بھی بچہ اگر ٹھہر جاتا ہے، آپ کی بیوی حاملہ ہو جاتی ہے، حمل ہو جاتا ہے اس کو، تو آپ اس کو چند دن میں ہی اس کا انتظام کر سکتے ہیں، اجازت ہے شریعت اسلامیہ۔ وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ آپ کو بیوی کو یعنی آپ کی بیوی کو مرنے کا خطرہ ہے، یا کوئی مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہے، یا آپ کے بچہ جو دودھ پی رہا ہے اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، اس کو دودھ خوراک پوری نہیں ملے گی تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو ایسی صورتوں میں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں مسئلے کے اعتبار سے۔ لیکن میرے عزیز و تقوی یہی ہے، پرہیزگاری یہی ہے کہ جب حمل ہو جائے تو اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایک اگر آپ ختم کریں گے تو یہ شکران نعمت ہوگا، یعنی کفران نعمت ہوگا، شکران نعمت نہیں، کفران نعمت ہو جائے گا یہ۔ تو میری عزیزوں ان باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی روزی دیں گے، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے، ان کو قتل نہ کرو۔ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ غریبی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے ان کو آپ نے اگر یہ کنڈوم لگایا یا عزل کیا تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہوگا، اور اگر جو پریشانیاں میں نے بتائی ان پریشانیوں کی وجہ سے آپ نے کنڈوم لگایا یا عزل کیا تو پھر کوئی کراہت نہیں، آپ انتظام کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام بھی اس انتظام کو کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، عمل کریں، نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔